وہ ایک خاص تنظیم ہے جو ہمارے اوپر 2017 کے دھرنوں سے مسلط ہوئی ہوئی ہے. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اس مذہبی تنظیم کو اس وقت کی پولیٹیکل گورنمنٹ کو کمزور کرنے کے لیے استعمال کیا. وہ آج تک ہمارے گلے پڑی ہوئی ہے. چاہے وہ جڑا والا واقعہ ہو جائے، خواب وہ سیالکوٹ کا سری لنکن کے قتل والا واقعہ ہو جائے، ان ساری ایکٹیویٹیز کے پیچھے وہ لوگ آپ کو نظر آئیں گے. ایون یہ عشرہ بازار لاہور میں وہ جو ہماری ایک سسٹر کے ساتھ جو کچھ کرنے لگے تھے یہ لوگ، وہ ایک خطاطی والا سوٹ دیکھ کے، یہ سارے لوگ آپ کو ایک ہی خاص تنظیم کے ساتھ جڑے ہوئے یا ان کے موٹیویٹڈ نظر آئیں گے. ضروری نہیں کہ سارے کے سارے اس تنظیم کا حصہ ہوں، لیکن ظاہر ہے اس تنظیم نے جو ڈیمیج کرنا تھا نا ہماری نیشن کا وہ کر دیا. جو مینٹل ماڈل بدلنے تھے وہ بدل دیے. میرے اوپر خود 5 دفعہ جو مرڈر اٹیمپٹ ہوئی ہے، 5 کے 5 لڑکے اسی تنظیم سے موٹیویٹڈ تھے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں. تو وہ جو ڈیمیج پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا. اور اس میں ظاہر ہے پہلے نمبر پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ مجرم ہے جنہوں نے ان لوگوں کو ہم پہ مسلط کیا. اب اگر ان کو اس کی ہیٹ فیل ہو رہی ہے نا تو یہ آپ لوگوں کی بھی آپ کے آگے آ رہی ہے. ہم تو بھگت رہے ہیں، آپ کو بھی بھگتنی چاہیے. یہ آپ نے بویا تھا، کاٹنا تو آپ کو چاہیے تھا، لیکن یہ عوام کو بھی کاٹنا پڑ رہا ہے آپ کے ساتھ. ان کا جب بڑا گرو زندہ تھا اس کے زمانے میں 3-4 دن کے لیے جب پورا ملک بند ہو گیا تھا، اسی دن تم نے پاکستان کا جنازہ نکال دیا تھا. یہ تو باقیات آئیں گے، ہم بھگتیں گے، اب ڈیکیڈز تک بھگتیں گے. تو لہذا یہ چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں. ایجوکیٹ کریں عوام کو کہ ان کے شر سے اپنے بچوں کو، اپنی فیملیز کو دور رکھیں. یعنی اب ہر مسلمان دوسرے مسلمان سے ڈرتا ہے. یہ نہ مسلمان کی تمیز کرتے ہیں نہ کافر کی تمیز کرتے ہیں. جس کو دل چاہے گا یہ گستاخ ڈکلیئر کر دیں گے. اگر یہ اتنے کانفیڈنٹ ہے تو مقدمات کو کیوں نہیں فیس کرتے؟ کہتے ہیں نہیں وہ جج ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، یہ کچھ ہو جاتا ہے. بھائی جب یہ سب کچھ ہو جائے تو آپ کو کس شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ قانون کو ہاتھ میں لیں گے؟ اس طریقے سے تو میرے بھائی میں تمہیں اور تمہارے بزرگوں کو اپنے آباء و اجداد کے عقیدہ توحید کی خرابی کا سب سے بڑا سبب سمجھتا ہوں. تو کیا میں موب اکٹھے کر کے تمہارے مزارات سے بزرگوں کو نکال کے ان کو ٹانگنا شروع کر دوں غصہ اتارنے کے لیے؟ قانون کو ہاتھ میں لوں؟ نہیں. میں علمی اختلاف کرتا ہوں، تم بھی کر لو. دنیا میں اگر انصاف نہ بھی ملا آخرت میں مل جائے گا. جوڈیشری اگر انصاف نہیں بھی کرتی تب بھی آپ قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے. ورنہ ہر شخص کہے گا کہ یہ میرے بھائی کا قاتل ہے، چونکہ انصاف نہیں ملا میں اسے خود گولی مار دوں گا. یہ لادہ بات ہے، اس سے بعد میں جو کچھ بھگتنا پڑے. یہ ذلیل ہو رہے ہیں سارے لوگ. میں نے تو باقاعدہ اپنے بڑوں کو یہ کہا تھا ان لوگوں کی ذلت کی خبریں نا جیل خانوں سے عوام کو دکھایا کریں. یہ ویسے میڈیا سے آؤٹ ہو جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ دندراتے پھر رہے لوگ جنہوں نے سری لنکن کو قتل کیا تھا، یا جڑوالا میں 2 درجن سے زیادہ انہوں نے گرجے جلا دیے تھے؟ وہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ذلیل ہو رہے ہیں جیلوں کے اندر. فیملیاں رل گئی ہیں ان کی. اور یہاں جنہوں نے کچھ نہیں کیا تھا 9 مئی کے چکر میں وہ 1 سال سے اندر ہے. مجرم تو چند ایک تھے بےچارے، تو جیو فینسنگ میں زیادہ تر لوگ آ گئے. تو یہ سارے لوگ ذلیل ہو رہے ہیں، لیکن ان کی ذلت کی خبر چونکہ باہر آتی نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ سارے چھوٹ گئے ہوں گے، اس وجہ سے آگے ہمت ہو جاتی ہے. ورنہ ان کی سزائیں پبلکلی بتائی جائیں نا، یہ انسان کے بچے بن جائیں. ایک شخص کو ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی کے اوپر ٹانگا تھا نا، اس وقت آرمی چیف، پرائم منسٹر، جوڈیشری تینوں ایک پیج پہ آئے تھے سلمان تاثیر کے قتل کے کیس میں. اگر اس کو اس وقت نہ ٹانگا جاتا تو آپ کو ہر مہینے ہر ہفتے اس قسم کے کئی غازی نظر آنے تھے پورے ملک کے اندر. لیکن پھر لوگوں کو یقین ہو گیا نہیں ہمیشہ اس طرح نہیں ہوتا، ٹانگ بھی دے دینے. اور پھر انہوں نے چن کے ڈیٹ بھی رکھی 29 فروری کی کہ برسی بھی 4 سال بعد آئے. ہاں فروری جو ہے وہ 28 کا مہینہ ہوتا ہے، لیپ کے سال میں 29 کا ہوتا ہے. وہ جان بوجھ کے انہوں نے 29 فروری کی ڈیٹ رکھی تھی تاکہ یہ ہر سال برسی نہ منا سکے. تو وہ ایک ایسا ڈیسیژن تھا جس کی وجہ سے مستقبل کے واقعات رک گئے. اب بھی اس قسم کے جو واقعات ہیں ان مجرمین کی خبریں پھر چلنی چاہیے. ابھی انہوں نے بندے پکڑ لیے، کچھ لوگ جو ہے جیو فینسنگ میں آئے ہیں ان کو بھی وہ پکڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس معاملے کو بھی منطقی انجام تک پہنچائیں گے. باقی یہ جو لوگ گلا کرتے ہیں نا کہ یہ آئے دن پاکستان میں اس طرح کے واقعات کیوں ہوتے ہیں، اور بھائی 25 کروڑ کی آبادی کا ایٹم بم ہے ہم، اس میں اس طرح کے 1-2 واقعات مہینے میں ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے جو ہم نے جنریشنز پروڈیوس کی ہوئی ہیں. میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کبھی کبھار کوئی 1 آدھ واقعہ آتا ہے، ورنہ اتنی بڑی آبادی
آبادی کا ایٹم بم، اور اس میں بھی پھر برین واش لوگوں کا بھی ایک پورے کا پورا ایٹم بم بنا ہوا ہے. اس میں یہ چند ایک واقعات آنا، یہ بہت تھوڑے واقعات ہیں، اللہ کا شکر ہے یہ بھی وقت کے ساتھ انشاءاللہ ایڈریس ہو جائیں گے. لیکن یہ ڈیمیج ہوا ہوا ہے نا، کچھ عرصہ تو ہمیں بھگتنا پڑے گا، سیدھی سی بات ہے. انہوں نے اپنا فخر سمجھ لیا کہ ہم نے یہ حرکتیں کرنی ہیں، اس کے بعد جو مرضی ہوتا رہے. اس وقت لوگوں کے بچوں کو ورگلا کے اپنے ساتھ استعمال کرتے ہیں، بعد میں پھر جب ضمانتیں کروانے کی باری آتی ہے کوئی بندہ ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، پوری پوری فیملیز رول جاتی ہیں. اس وقت وہ نعرے مار رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں بعد میں کیا ہونا ہے ان کے ساتھ. ان نعروں کا مزہ پھر بعد میں نکلتا ہے. ادروائز جس طریقے سے یہ جن بوتل سے باہر نکلا ہوا تھا نا، آپ 4-5 سال پہلے چلے جائیں تو یقین کریں سانس لینے میں بھی دشواری ہوتی تھی جس طرح یہ چھائے ہوئے تھے. کوئی اینکر ان کا نام نہیں لیتا تھا. اب تو یہ کافی حد تک ان کا ڈنگ نکل چکا ہوا ہے. یہ چند ایک واقعات چونکہ ہم نے بویا ہوا ہے تو کبھی کبھار کوئی اس طرح کا واقعہ کاٹنا پڑ جاتا ہے. ادروائز اللہ کا شکر ہے کہ ضرب عزم اور رد الفساد حافظہ اللہ تعالی، FATF حافظہ اللہ تعالی. ہاں کٹو کلپ میرے. ہاں ظاہر ہے ہمیں گوروں نے بتایا ہے کہ سینڈ پونجو ہے اپنا. ہاں اسی سینڈ بھی نہیں سی پونج سکتے اپنا، یہ گوروں نے ہمیں بتایا آ کے. یہ گورے ابھی بھی نہ بتاتے نا، ابھی بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ہوش نہیں آنی تھی کہ یہ ہم کیا دہشت گرد پال رہے ہیں. اپنی آنے والی نسلوں کو برباد کرنا شروع کر دیا ہم نے. یہ کوئی ضرب رد الفساد کا کریڈٹ اگر جاتا ہے پہلے نمبر پہ تو وہ گوروں کو جاتا ہے، اس کے بعد ہماری پولیٹیکل اس وقت کی گورنمنٹ کو یا فوج کو جاتا ہے. انہوں نے تو خود نہیں تھا کرنا، انہوں نے تو ایک پرائم منسٹر فارغ کر دیا اس چکر میں، وہ ڈان لیگ کے چکر میں. یہی چکر تھا نا، وہ کہتا تھا یار ان کو سنبھالو، یہ کیا تم لوگوں نے پالے میں. اس کی ڈان لیگ بنا کے تو اس کو انہوں نے طریقے سے فارغ کر دیا. بعد میں ان کو سمجھ آئی تو پھر خود ہی انہوں نے رد الفساد شروع کیا اور ڈان لیگ کو اپنی پالیسی بنا لیا FATF کی وجہ سے. یعنی ہم پوری خاری کاٹنے کے بعد وہی کچھ کرتے ہیں جو ہمیں کوئی پہلے مت دے دے، لیکن بعد میں سمجھ آتی ہے ہمیں، پہلے نہیں سمجھ آتی جب تک ہم وہ تھوک کے چاٹ نہ لیں اپنا. یہ سارے کے سارے معاملات اب آپ کے سامنے ہیں. ہم نے تو اس کے لیے آواز بلند کرنی ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ بچ جاؤ ان مولویوں کے شر سے، اپنے بچوں کو بچاؤ، یہ برین واش نہ کریں، اس قسم کی ایکٹیویٹیز سے اپنے بچوں کو بالکل دور رکھیں. یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہو رہی ہے. اسلام تو اتنا سخت ہے اس معاملے میں کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے یونیورسل ٹروتھ کے طور پر بنی اسرائیل کے لیے بھی اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی قانوناً یہ بات بیان فرما دی ہے کہ جس شخص نے ایک جان کو قتل کیا، ایک جان کو، جان نفس کا لفظ استعمال کیا، مسلمان نہیں، نفس، خواہ مسلمان ہو کافر ہو، سوائے 2 استثناء کے، قتل کے بدلے قتل اور وہ بھی جوڈیشری کے تھرو، یا کوئی فساد فی الارض کر رہا ہے وہ بھی جوڈیشری کے تھرو. یہ 2 وجوہات کی بنا پر کسی انسان کی جان لی جا سکتی ہے، وہ بھی لے گی عدالت. ان 2 کے سوا اگر کسی نے کسی ایک انسان، ایک جان کو بھی قتل کیا، گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. اور جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. یہ تھی اسلام کی تعلیمات. صحیح بخاری میں حدیث ہے، جو نان مسلم کسی مسلم کنٹری میں ٹیکس پے کر کے رہ رہا ہے، اسے بھی نہ حق کسی نے قتل کر دیا، ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. یہ بخاری کے الفاظ ہیں، یہ کہانی شریف نہیں ہے، بخاری شریف ہے. خوشبو بھی نہیں، مسلمان بھی نہیں پا سکتا اگر اس نے کسی نان مسلم کو بھی نہ حق قتل کر دیا. تو یہاں تو یہ سارا ہو رہا ہے، اور اس کے بعد نعرے لگا رہے ہیں جنتی ہونے کے، کیونکہ ہم جاہلوں کے ملک میں رہ رہے ہیں، انہیں قرآن و سنت بھی نہیں صحیح بتایا گیا. اور اگر انہیں کوئی سمجھاتا ہے طریقے سے تو یہ لوگ اس کی جان کے دشمن ہو جاتے ہیں. آپ دیکھ لیں ہمارے جو بھائی ہیں اقرار الحسن، ان پہ بھی دیکھیں حملہ کر دیا وہ شف سرکار نے. اس کا وہ رائٹ ہینڈ ہے بندہ جو سامنے آیا ہوا ہے، اس کی گاڑی روک لی ہے، اس کے اوپر انہوں نے ڈنڈوں سے اور پتہ نہیں کیا شیشہ سامنے ونڈ سکرین بھی توڑ دی، اس کے بعد تیزاب پھینکا. میری اس سے 2 دن پہلے بات ہوئی، میں نے کہا شکر کرو کوئی گن لے کے نہیں آیا ہوا تھا ادھر یار. تمہیں کس نے کہا تم ٹارزن بنو اس طرح؟ بھائی میں نے کہا یار جب تم ڈکلیئرڈ کسی جگہ پہ جا رہے ہو تو اس طرح پبلکلی تمہیں نہیں جانا چاہیے. تمہیں چاہیے چپ کر کے ایک موٹر بائک کے پیچھے بیٹھو، کہیں پچھلے دروازے سے اندر انٹر ہو جاؤ. اب اس طرح اعلانیہ انٹر ہو گئے تو وہ تو تیار بیٹھے ہوئے، جدھر جدھر جاؤ گے وہ بندے پیچھے بھیجے گا،
ان کا تو طریقہ واردات یہ ہے. ابھی تو صرف تیزاب پھینکا ہے نا. مجھے بتایا کہ وہ گولی چلا دیتا, خدا نہ خواستہ اقرار کو لگ جاتی ہے, اقرار کو نہ لگتی, ساتھ والے کو لگ جاتی, تو کیا ضرورت ہے جناب ٹارزن بننے کی؟ اگر آپ نے کام اس طرح کا کرنا ہے پھر آپ کو ٹارزن بننے کی ضرورت نہیں ہے. نہ آپ سیکورٹی کے ساتھ جتنے مرضی باڈی گارڈ آپ رکھ لیں, کسی باڈی گارڈ نے جب گولی چلی تو اس نے نہیں سامنے آ کے کھڑے ہونا. اس ٹائم ہوش ہی نہیں ہوتی انسان کو, اپنا بچانے کی لوگ کوشش کرتے ہیں. تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے ڈکلیئرڈ کسی جگہ پہ جا رہے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ پبلک میں سے گزر کے جائیں کہ ٹھیک ہے کوئی آپ کو آگے اس طریقے سے نقصان پہنچائے. یہ کوئی اسلام نے آپ کو اس قسم کی تعلیمات نہیں دی ہوئی ہے. اپنی سیفٹی کے ساتھ چلیں. اور پھر جرت یہ ہے کہ جب اس طریقے سے حملہ کرتے ہیں, بعد میں جب وہی میں نے آپ کو بتایا میرے اوپر جن لوگوں نے اٹیک کیا انہوں نے بھی صحت جرم سے انکار کیا ہوا ہے. ادھر آنے سے پہلے کہتے ہیں پھندا چوم لوں گا, بعد میں کہتے ہیں ہم تو گئے ہی نہیں تھے وہاں. بڑوں سے لے کے چھوٹوں تک سارے معافیاں مانگتے آئے ہیں. میں نے اپنی ویڈیوز میں کئی دفعہ دکھایا, ساری کہانیاں بنا بنا کے آپ کو بتائی ہوئی ہیں. یہ پہلے دن ہی جوش ہوتا ہے, آہستہ آہستہ جوش سارا نکل جاتا ہے. جیل کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے, 24 گھنٹے وہاں جو ہے وہ 1 سال کے برابر ہوتے ہیں. اتنی مشکل زندگی ہے جیل کی, تو سارا عشق نکل جاتا ہے. یہاں یہ حالت ہے, لوگوں کو اس طریقے سے مروا دیتے ہیں یہ, اگر کوئی اصلاح کی کوشش بھی کرے تو ہم گورنمنٹ سے یہی کہیں گے کہ اس طرح کے جتنے واقعات ہیں ان کو فوراً سے پہلے منطقی انجام تک پہنچایا کریں, اور بالکل کوئی لحاظ نہ کیا کریں. رہا ان کا معاملہ, ان کو ایکسپوز کریں. اور تم لوگوں کا تو علمی لیول یہ ہے کہ تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ قرآن کو اگر تلف کرنا پڑے نا پرانے اوراق کو, تو اس کا سب سے بہترین طریقہ اسے آگ لگانا ہے. گستاخی کی نیت سے نہیں. اگر آپ کو پرانے اوراق کو بچانا ہو بے حرمتی سے, پانی میں بہانا, زمین میں دفن کرنا, ان سب سے بہتر طریقہ جو ہے وہ آگ لگانا ہے. اور یہ سنت ہے سیدنا عثمان کی, صحیح بخاری میں موجود ہے. آذربائیجان کی فتح کے دوران سیدنا عثمان کے پاس حضرت حذیفہ ابن یمان آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اے امیر المومنین, مسلمانوں کو اختلاف سے بچائیں. چونکہ نیو مسلمز دوسرے کنٹریز سے بھی ہو رہے تھے, عربی سب کو نہیں آتی تھی, تو مختلف لہجوں میں قرآن کو وہ پڑھتے تھے. 7 قرات میں تو پہلے ہی وہ نازل ہوا ہے. یہ 7 ڈائلیکٹ ہیں, جس طرح پنجابی کے بھی کئی ایک ڈائلیکٹ ہیں. تو وہ آپس میں پھر اختلاف والا معاملہ بھی, جس کو نیو مسلم کو تو نہیں پتا, وہ آ سکتا تھا. تو سیدنا عثمان کو جب انہوں نے ریکویسٹ کی تو حضرت عثمان نے وہ سارے نسخے قرآن کے ریٹریو کیے اور صرف قریش کی قرات کو ریٹن میں باقی رکھا. زبانی تو ابھی تک چل رہی, باقی قرات اسٹیبلش ہیں. بخاری مسلم میں آیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے 7 قرات میں قرآن کو نازل کیا امت کی آسانی کے لیے. لیکن حضرت عثمان نے جو مصحف عثمانی ہمارے پاس اس وقت بھی موجود ہے, یہی شیعہ کا قرآن بھی ہے, یہی سنیوں کا قرآن بھی ہے. ایران سے یہ ریڈ بائنڈنگ میں چھپتا ہے, سعودیہ سے یہ بلو اور گرین بائنڈنگ میں چھپتا ہے. دمشق کے ایک رائٹر ہے, انہوں نے لکھا ہے, عثمان طاہا اس کا نام ہے, اس کا نام بھی عثمان ہے, زندہ ہے بھی, اور ایسا پیارا قرآن لکھا ہے, ہر صفحے پہ آیت مکمل ہو رہی ہے. تو یہ مصحف عثمانی, یہ پھر حضرت عثمان نے ایک نسخہ قریش کی قرات میں جو نبی الاسلام کی قرات تھی اس میں باقی رکھا, اور باقی قراتیں جو اسٹیبلش تھیں وہ سارے نسخے ریٹریو کر کے انہیں آگ لگا دی کہ فتنہ نہ کھڑا ہو. ان کو کسی نے نہیں مشورہ دیا انفی نے کہ جی جناب زمین میں قبر کھود کے امیر المومنین اس میں دفنا دیں, آگ لاؤ گے تو گستاخی ہو جائے گی. پر جائے لو تواڈے بزرگاں نے تانوں غلط دین ہی دسیا. نہ حضرت عثمان کو کسی نے مشورہ دیا کہ دریائے دجلہ میں سے بہا دیں یا دریائے نیل میں بہا دیں, دونوں جگہ پہ مسلمانوں کی حکومت تھی. سب سے سیف طریقہ یہ ہے, گھروں میں بھی آپ کے پاس جو پرانے قرآن کے اوراق ہوں یا دینیات کی کتابیں یا کوئی ایسی آیات اذکار لکھے ہوئے, تو انہیں ردی میں نہ دیں. اور نہ یہ ہونا چاہیے کہ اس طرح کی چیزیں ردی میں پہنچ کے لفافے بن جائیں. ویسے تو اب سپریم کورٹ کی اس پابندی کے بعد اب عرصہ دراز سے آپ کو کبھی بھی مارکیٹ کے اندر اس طرح کے کاغذ جن پہ انک کے ساتھ کچھ لکھا ہو, خواہ وہ اخبار ہو یا کتابیں ہوں, وہ نظر نہیں آئیں گے, کیونکہ وہ مضر صحت ہے. اس کے ساتھ اگر کوئی چیز ٹچ کر جائے, ایون نان ٹچ کرتا ہے, تو سیاہی کا اثر جو اس پہ جاتا ہے وہ بھی مضر صحت ہے. اس لیے یہ پابندی لگا دی تھی اور بڑا اچھا کام کیا انہوں نے. بے حرمتی والا ایلیمنٹ تو الگ سے تھا, تو اب وہ ردی آپ نے ظاہر ردی والے کو دینی ہے تو پھر بے حرمتی کا چکر ہو جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ گھروں میں آپ ایک آدھ لوہے کی بالٹی رکھیں اپنی چھت کے اوپر,
پرانے کاغذ جب بھی جمع ہو اس میں ڈالیں اور ان کو آگ لگا دیں. جب ان کی راکھ بن جائے مکمل طور پہ راکھ, تو اسے پانی میں بہا دیں. ظاہر ہے وہ قرآن تو اب رہا ہی نہیں, وہ راکھ بن چکی ہے. یہ سب سے سیف طریقہ ہے. یا جو تنظیمیں ریٹریو کرتی ہیں ان کے حوالے کریں. وہ بھی کیا کرتے ہیں, جا کے دریاؤں میں یا ڈیمز میں پھینکتے ہیں. آپ دریائے جہلم ہم سے یہاں پہ واکنگ ڈسٹینس پہ ہے, بمشکل یہاں سے 1 کلومیٹر ہوگا یہ سڑک پار کر کے پیچھے. جیسے ہی گرمیوں میں تھوڑا پانی کم ہوتا ہے, ڈیم کا پانی روک لیا جاتا ہے, تو وہی سارے قرآن جو ہیں وہ آپ کو کنارے پہ ریت کے اوپر پڑے ہوئے نظر آتے ہیں. صحیح طریقے سے ڈمپ نہیں کیے جاتے. یہ کریں بھی تو پانی خشک ہو گیا تو باہر ہی نکل لیں نا. تو بہتر طریقہ آگ لگانا ہی ہے. اور اگر دریا میں بھی پھینکنا ہے آپ نے یا ڈیم کے اندر بھی, تو کسی مضبوط بوری میں اسے ڈال کے اس میں پتھر ڈالیں, اوپر سے اس کا منہ بند کریں, ایک کشتی کرائے پہ لیں, اور جہاں پانی خشک نہیں ہوتا یا ڈیپ واٹر ہے وہاں پہ جا کے آپ اس کو ڈالیں تاکہ وہ پیندے میں جا کے بیٹھ جائے. کل کو اگر پانی خشک بھی ہو تو وہ باہر نہ نکلے. یہ پھر طریقہ, اور یہ مشکل طریقہ ہے. سب سے سیف طریقہ آگ لگانا ہے. لیکن خدا نہ گاڑی کسی سامنے نہ لانا, نہیں تو اگلا نمبر تو لگ گیا جائے. ویسے تو ہر گلی محلے میں تندور بھی موجود ہے, ان کے ساتھ بھی نہیں کیا ہے. اگر ان کو چاند ایک صفات اس طرح کے دے دیے جائیں, چلیں وہ اس میں جلا لیں گے, وہ تھوڑی آگ اس سے حاصل کر لیں گے, لیکن خطرہ یہ والا رہے گا کیونکہ ہم جاہلوں کے ملک میں رہ رہے ہیں. انہیں قرآن و سنت بھی نہیں صحیح بتایا گیا.